چکے تھے، لیکن اس کے باوجود وہ عذاب اللہ تعالیٰ نے ٹال دیا۔ تو یہ جو ایک نازک ذمہ داری آتی ہے کندھے کے اوپر، اب اس کی میں آپ کے سامنے نقشہ کھینچنا چاہتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 23 برس تک محنت کی، مشقت کی۔ آپ کو معلوم ہے کہ مشقت جتنی بھی انسان زیادہ سے زیادہ جھیل سکتا ہے وہ ساری محمد الرسول اللہ نے جھیل لی۔ ہمارے ہاں عام طور پر جو سیرت کی تقاریر ہوتی ہیں ان میں یہ شعر بہت پڑھا جاتا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ ید بیضا داری، آنچ خوباں ہمہ دارن تو تنہا داری، صلی اللہ علیہ وسلم۔ کہ اے نبی، آپ کو اللہ نے حضرت یوسف کا حسن دیا ہے، ید بیضا حضرت موسیٰ کا عطا کیا ہے، حسن یوسف دم عیسیٰ، اور عیسیٰ پھونک مار کر جو ہے وہ ایک گارے کے بنے ہوئے پرندے کو جس طریقے سے کہ زندہ پرندہ بنا دیتے تھے، اللہ نے وہ چیز بھی آپ کو دی ہے۔ یعنی تمام جتنے بھی خوبی والے جتنے بھی لوگ پیدا ہوئے، انبیاء اور پیغمبر، ان سب کو اللہ نے جو کچھ دیا وہ تنہا آپ میں جمع کر دیا۔ لیکن اسی کے بالمقابل حدیث سے حضور فرماتے ہیں کہ تمام انبیاء اور رسولوں پر جو تکالیف اور مشقتیں آئی ہیں وہ تنہا مجھ پر سب کی سب آئی ہیں۔ یہ مشقت جو جھیلی ہے آپ نے 23 برس، اس کے بعد کا نقشہ آپ کو میں دکھانا چاہتا ہوں۔ خطبہ حجۃ الوداع میں آپ نے اپنی تعلیمات کے جو آخری سمجھیے فنیشنگ ٹچز دیے ہیں، بہت مشہور خطبہ ہے خطبہ حجۃ الوداع۔ آخر میں سوال کیا، الا هل بلغت، لوگوں میں نے پہنچا دیا یا نہیں؟ یہ کیوں پوچھ رہے ہیں حضور؟ اس لیے کہ اللہ پوچھے گا اے محمد تم پہنچا آئے کہ نہیں، صلی اللہ علیہ وسلم۔ گواہی لے رہے ہیں، الا هل بلغت، اور جواب میں پورا مجمع کہہ رہا ہے انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشف الامۃ۔ عام طور پر کیا ہوتا تھا کہ حضور اگر کوئی سوال کرتے تھے تو صحابہ جواب نہیں دیتے تھے، ابتدا میں کہتے تھے واللہ ورسولہ اعلم۔ اسی خطبے میں آیا ہے، تمہیں معلوم ہے آج کا دن کون سا دن ہے؟ اللہ ورسولہ عالم، عرفے کا دن ہے، دنوں کا سردار ہے۔ تمہیں معلوم ہے کس جگہ ہو؟ یہ میدان جو ہے یہ عرفات کا میدان ہے۔ تمہیں معلوم ہے یہ کس شہر کے اندر تم ہو؟ یہ مکہ ہے۔ یہ سارے، لیکن کسی نے کوئی جواب نہیں دیا، سارا حضور ہی نے خود فرمایا۔ لیکن یہاں آپ دیکھتے ہیں کہ حضور نے ایک سوال کیا، الا هل بلغت، جواب 4، انا نشہد انک بلغت الرسالۃ، ہاں اے نبی ہم گواہ ہیں آپ نے رسالت کا حق ادا کر دیا، وادیت الامانۃ، امانت ادا کر دی۔ اب یہ لفظ امانت کیوں آیا ہے؟ اللہ کا پیغام آپ کے پاس بطور امانت آیا تھا، وہ امانت تو ہمیں پہنچانی تھی نا، یہ آیا تو ہمارے لیے تھا، ہماری ہدایت کے لیے، لہذا امانت ادا کر دی۔ انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ، امت کی خیر خواہی کا حق ادا کر دیا، وکشفت الغمۃ، اور اندھیاروں کے جو بھی دل بادل تھے ان سب کو چھانٹ کر رکھ دیا، اور کشف کر کے روشنی ہی روشنی کر دی۔ یہ سارا کام آپ نے کیا، ہم اس پر گواہ ہیں۔ حضور نے یہ سوال 3 مرتبہ کیا، اس کی وجہ بھی نوٹ کر لیجئے، 1.25 لاکھ کا مجمع تھا، لاؤڈ سپیکر تو تھا نہیں، وہاں تو یہ ہے کہ تھوڑے تھوڑے وقفے پر لوگ کھڑے تھے، حضور ایک بات فرماتے تھے تو آگے وہ لوگ سن کر اور چیختے تھے، جو بلند آواز سے کہتے تھے، پھر آگے اور بلند آواز سے لوگ کہتے تھے، پھر یہ کہ حضور ایک دفعہ داہنی طرف رخ کر کے کہتے تھے، پھر سامنے رخ کر کے فرماتے تھے، پھر بائیں طرف، تاکہ ہر شخص سن لے۔ اسی لیے 3 مرتبہ حضور نے اپنا ہر کلمہ جو ہے ادا کیا اس میں۔ الا هل بلغت، انا نشہد انک قد بلغت الرسالۃ وادیت الامانۃ ونصحت الامۃ وکشفت الغمۃ۔ پھر حضور نے ہاتھ اٹھائے، انگلی انگشت شہادت آسمان کی طرف، اور پھر اشارہ کیا لوگوں کی طرف، اللہم اشہد
اللہم اشہد، اللہم اشہد، اے اللہ تو بھی گواہ رہے، تو بھی گواہ رہے، اے اللہ تو بھی گواہ رہے کہ میں نے پہنچا دیا، اور یہ مان رہے ہیں کہ میں نے پہنچا دیا۔ اور اس کے بعد آپ نے فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری ان کی ہے جو یہاں، اب دیکھیے شاہد آ گیا یہاں پر، شاہد جو یہاں موجود ہیں، شاہد جو میں نے جہاں سے بات شروع کی تھی، شاہد و غائب دونوں الفاظ یہاں آ گئے۔ فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، اب یہ ذمہ داری ہے ان کی جو یہاں موجود ہیں کہ پہنچائیں ان کو کہ جو موجود نہیں، اور موجود نہیں والوں میں کون کون شامل ہیں؟ جو بھی دنیا میں اس وقت انسان تھے وہ سارے کے سارے شامل ہیں، اس لیے کہ حضور کا بارے میں قرآن صاف کہتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا، ہم نے آپ کو تمام نوع انسانی کی طرف بشیر و نذیر بنا کر بھیجا ہے، لہذا اب یہ کام آگے کرنا ہے تمہیں، اب یہ تمہاری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا فَلْيُبَلِّغِ الشَّاهِدُ الْغَائِبَ، 3 مرتبہ، اب ذمہ داری تمہاری ہے جو یہاں پر موجود ہیں، جنہوں نے مجھ سے سن لیا ہے وہ پہنچائیں ان کو۔ اور اس میں جیسا کہ میں عرض کر رہا تھا کہ تا قیام قیامت جو بھی انسان دنیا میں آئیں گے ان سب کی طرف بھی تو اللہ کے رسول محمد ہیں صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر نبوت ختم ہوئی ہے، آپ کے ساتھ رسالت ختم نہیں ہوئی۔ میری بات نوٹ کر لیجئے، کہیں آپ غلط فہمی میں آ جائیں اور کسی فتنے میں مبتلا ہو جائے اور میرے خلاف کوئی، آپ کے ساتھ آپ کے انتقال پر نبوت ختم، وحی کا دروازہ بند۔ بڑا پیارا واقعہ ہے حضرت ام ایمن کا، وہ ایک حبشن تھی، غلام تھی، خادمہ تھی، لیکن یہ کہ حضور کو گودی میں کھلایا بھی تھا انہوں نے، تو والدہ کی طرح جو ہے حضور ان کا ادب کرتے تھے۔ حضور کے انتقال کے بعد ایک مرتبہ حضرت ابو بکر حضرت عمر دونوں گزر رہے تھے، ام ایمن بیٹھی رو رہی تھی۔ انہوں نے پوچھا کہ ام ایمن آپ کیوں رو رہی ہیں؟ کہنے لگی میں رو رہی ہوں کہ وحی کا دروازہ بند ہو گیا۔ اب ذرا اس حبشن باندی اور کنیز کا اندازہ کیجئے، وحی کا دروازہ بند ہو گیا، میں اس پر رو رہی ہوں۔ تو وحی کا دروازہ وہی ہے متعلق نبوت کے ساتھ، دروازہ بند۔ البتہ رسالت معاذ اللہ، وہ رسالت جاری ہے تا قیام قیامت، محمد الرسول اللہ کی رسالت جاری ہے تا قیام قیامت۔ البتہ آپ نے اپنی زندگی میں بنفس نفیس اس کی ذمہ داری ادا کی ہے، اس کے بعد یہ مشن حوالے کر دیا ہے اپنی امت کے، اب تمہیں یہی کام کرنا ہے، قولی شہادت دین کی، عملی شہادت دین کی، انفرادی بھی اجتماعی بھی۔ دیکھو میں نے بھی اجتماعی انقلاب برپا کر کے دکھایا ہے، چاہے میرے دانت شہید ہوئے، میں زخمی ہوا، میں بے ہوش بھی ہوا، مجھ پر پتھراؤ بھی ہوئے، مجھ پہ فاقے بھی آئے، مجھے 3 دن ٹوپوش بھی رہنا پڑا، مجھے 3 سال تک ایک ایسی جگہ رہنا پڑا کہ جہاں کھانے پینے کا معاملہ بالکل بند تھا، شیب بنی ہاشم کی اسیری۔ یہ سارے مرحلے میری زندگی میں آئے، لیکن میں نے وہ کام کر کے دکھا دیا اور اللہ کے دین کو غالب کر دیا۔ جاء الحق وزهق الباطل ان الباطل كان زهوقا۔ اب تم پر یہ حجت قائم ہو چکی ہے، تمہارا یہ کام ہے ابد الآباد تک تا قیام قیامت، تمہیں دین کی شہادت قولاً دینی ہے، نمبر 1، عملاً دینی ہے، انفرادی طور پر بھی اور اجتماعی طور پر بھی۔ اور آج اسی لیے دیکھیے قرآن مجید میں 2 جگہ امت مسلمہ کے فرض منصبی کے لیے جو 2 الفاظ آئے ہیں۔ سورہ حج جو ہے وہ آپ کو معلوم ہوگا کہ ہجرت سے بس اتنی ہی پہلے نازل ہوئی ہے جتنی کہ سورہ بقرہ جو ہے ہجرت کے بعد ہے۔ یوں سمجھیے کہ ادھر سورہ حج ہے تو ادھر سورہ بقرہ ہے۔ سورہ حج میں فرمایا گیا وَجَاهِدُوا فِي اللَّهِ حَقَّ جِهَادِهِ هُوَ اجْتَبَاكُمْ۔ دیکھو اے محمد کے ساتھیوں اور ماننے والوں اور امتیوں، اللہ کی راہ میں جہاد کرو جتنا کہ جہاد کا حق ہے، اللہ نے تمہیں چن لیا ہے ایک بہت بڑے مشن کے لیے، لِيَكُونَ الرَّسُولُ شَهِيدًا عَلَيْكُمْ،
تاکہ ہو جائیں رسول گواہ تمہارے خلاف، یعنی اللہ کے ہاں جا کر وہ کھڑے ہو کر کہیں گے اے اللہ میں نے پہنچا دیا تھا، آپ یہ ذمہ دار ہیں جو کچھ انہوں نے کیا ہے، دے آر ریسپانسبل، دے آر اکاؤنٹیبل، اب ان کو پوچھ۔ تو اسی طریقے سے وَتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، اور تم ہو جاؤ گواہ لوگوں کے خلاف۔ لیکن یہ کب ہوگی گواہی خلاف؟ جبکہ آپ نے دین پہنچایا ہو، دین کی دعوت دی ہو، قولاً بھی دی ہو، عملاً بھی دی ہو، اور دین کی مثال ایک نظام زندگی کی حیثیت سے دنیا کے سامنے پیش کی ہو۔ یہی مضمون پھر سورہ بقرہ میں آیا جب تحویل قبلہ ہوئی ہے، اور تحویل قبلہ در حقیقت علامت تھی اس بات کی کہ اب سابقہ امت مسلمہ یعنی یہود کا دور ختم، اس لیے ان کا قبلہ جو تھا بیت المقدس وہ اب منسوخ، اب قبلہ اہل حق، قبلہ اہل توحید اب خانہ کعبہ ہے، اور اس کے گرد ایک نئی امت محمد وجود میں آئی ہے، لہذا اب ادھر رخ کرو نماز میں۔ پہلے 16-17 مہینے ادھر رخ تھا، لیکن اس کے بعد آگے فول وجہ کا شطر المسجد الحرام، اپنے چہروں کو پھیر دو مسجد حرام کی طرف۔ یہ اصل میں کورونیشن میں کہتا ہوں اسے، اس امت کی کورونیشن ہوئی ہے، اس کی تاج پوشی ہوئی ہے، اس کے نسب کا اعلان ہوا ہے، لیکن وہیں پر فرما دیا کس لیے، یہ نوٹ کر لو تمہیں امت بنایا کس لیے ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، تمہیں اسی طریقے سے اسی لیے ہم نے ایک بہترین امت بنایا ہے، درمیانی امت بنایا ہے۔ درمیانی سے مراد یہ بھی ہو سکتا ہے کہ اب تم محمد اور لوگوں کے درمیان ایک کڑی کی حیثیت رکھتے ہو، جیسے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ اور امت کے درمیان کڑی تھے، پیغام اللہ کا آیا محمد الرسول اللہ کو، انہوں نے پہنچا دیا قوم کو، امت کو، اب امت کڑی بنے گی کہ وہ پیغام آگے پہنچائے نوع انسانی کو۔ تو گویا کہ ہم نے تمہیں بنایا امت وسط لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ، تاکہ تم بن جاؤ تمام انسانوں کے اوپر گواہ، ان کے خلاف گواہی دینے والے، وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا، اور رسول ہو جائے تمہارے خلاف گواہی دینے والے۔ میں بار بار یہ الفاظ کہہ رہا ہوں، خلاف، اس لیے کہ علیہ کا لفظ آ رہا ہے، علیکم، لہذا وہ علیکم شہیدہ رسول ہوں گے، اور تمہیں جو ہے علی الناس سے شہیدن بننا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے امت کے کاندھے پر۔ اور اس سے پہلے کہ تھوڑا وقت رہ گیا میں اس آیت کو لوں، نوٹ کر لیجئے آج ہماری بربادی دنیا میں یہ جو صورتحال ہے کہ ہو گیا مانند آب ارزاں مسلمان کا لہو، اور ہمارے ہاں عزت نہیں رہی، وقار نہیں رہا، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، 1.5 ارب انسان ہیں، کوئی چوں کرنے والا نہیں، نہ کشمیر کے لیے ہم کر سکے کہ باز آ جاؤ بھارتیوں ورنہ ہم آ رہے ہیں، ہم حملہ کریں گے، ہم لڑیں گے، آؤ میدان میں، نہیں، دم نہیں، ہمت نہیں، اللہ کی مدد کی امید نہیں، اس لیے کہ اللہ کے ہم وفادار نہیں، تو اللہ کیسے ہماری مدد کرے گا؟ ہماری تو اللہ کے خلاف جنگ ہے، ہم تو اپنی سودی کاروبار ہی کو لیے ہوئے چل رہے ہیں۔ اور نہ یوں سمجھیے کہ یہ تو 14 کروڑ مسلمان ہیں پاکستان کے، جن کی کم ہمتی اور بے ہمتی کا یہ عالم ہے۔ آپ اسی طریقے سے دیکھیے تقریباً 30 کروڑ عرب ہیں، اور ان کے بھائی جو ہے فلسطین کے اندر جس طریقے سے انہیں ذلیل کیا جا رہا ہے، جس طریقے سے کہ شیرون جو ہے دندناتا ہوا پھرتا ہے، اور معلوم ہوتا ہے دنیا کی کوئی طاقت اسے روک نہیں سکتی۔ 4 دفعہ بش کی طرف سے آ چکا ہے، ناؤ اب فوراً جو ہے بند کرو، واپس بلاؤ، وہ کہاں واپس بلاتا ہے؟ اس کی اور عرب جو ہے وہ سوئے ہوئے، امریکہ ہی سے درخواست کر رہے ہیں، فلاں سے درخواست کر رہے ہیں، یہ کرنا چاہیے، امریکہ کو روکنا چاہیے، یہ حال ہے۔ اور وہ زمانہ جو ہے آخری زمانے کی جو حدیثیں آئی ہیں وہ قریب آ رہی ہیں، لیکن اس وقت میں آپ کو بتا دوں کہ میں نے کیوں بات یہ کہی ہے کہ اس کا اصل سبب کیا ہے۔ مسلمانوں پر یہ دنیا کے اندر یہ جو بھی ہماری اس وقت شکست خوردگی ہے اور کم ہمتی ہے، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہیں تیری اغیار کے کاشانوں پر، اور برف گرتی ہے تو بیجارے مسلمان اس وجہ سے۔ وجہ کیا ہے؟ شہادت علی الناس کی ذمہ داری ہم ادا نہیں کر رہے ہیں، ہم مجرم ہیں۔ دنیا ہمارے خلاف استغاثہ کرے گی اللہ کی عدالت میں کہ اللہ یہ بدماش لوگ جو تھے، جو تیرے دین کے پیروکار بنے پھرتے تھے اور جو تیرے نبی کے نام لیوا پھرتے تھے،
اور جو لہک لہک کر گاتے تھے سارے نبیوں سے اعلیٰ ہمارا نبی، انہوں نے وہ دین ہمیں نہیں پہنچایا۔ مجرم یہ ہے، ان کے ذمے تھا کہ یہ ہمیں دین پہنچائے، یہ ہمیں قولاً پہنچائیں، زبان کے ذریعے پہنچائیں، قلم کے ذریعے سے پہنچائیں، یا اپنے عمل کے ذریعے سے پہنچائیں، اپنے اور اس کا نمونہ دین کا پیش کر کے دکھائیں، انہوں نے نہیں کیا، تو ہماری گمراہی کا اثر وبال تو ان پر آئے گا۔ یہ ہے وہ ذمہ داری جس کی وجہ سے کہ حضور نے جو گواہی لی، الا هل بلغت، اور اس کا جواب لیا، انا نشهد انك قد بلغت الرسالة واديت الامانة ونصحت الامة وكشفت الغمة۔ اور یہ ہماری حالت جو ہے ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، جو قرآن مجید میں 2 مرتبہ یہ مضمون یہودیوں کے بارے میں آیا ہے، آج ان کے لیے یہ ظلم نہیں ہے، ان کی کم ہمتی کہاں نظر آ رہی ہے؟ ان کے حوصلے دیکھیے، ان کے خود اعتمادی دیکھیے، جس انداز سے انہوں نے بڑی بڑی بستیوں کو جو ہے ملیا میٹ کر دیا ہے۔ ان کے بلڈوزر جاتے ہیں، ٹینک جاتے ہیں، آبادیاں کی آبادیاں جو ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ ملبے کا ڈھیر بن کر رہ گئی ہیں۔ یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ سینکڑوں جو ہے ابھی انہوں نے جنین کے کیمپ کے اندر ختم کر دیے ہیں۔ اس سے پہلے یہی شیرون جو ہے، یہ صابرہ اور ستیلا کے مہاجرین کے کیمپوں کے اندر جو ہے 2000 کے قریب آدمی جو ہے اس نے ہلاک کیے تھے۔ یہ قاتل ہے ان کا اور مجرم ہے، بین الاقوامی عدالت کے اعتبار سے یہ مفرور مجرم ہے، اس کے اوپر مقدمہ درج ہے، مفرور ہے، اگر کہیں یہ بیلجیم چلا جائے تو گرفتار ہو جائے گا، لیکن یہ کہ باقی اس عدالت کا جو ہے چونکہ اس طرح کا دائرہ عمل ابھی نہیں ہے اس لیے بچا ہوا ہے، یہ تو قاتل، مشہور قاتل ہے۔ لیکن یہ مسلمانوں پر آخر کیا اللہ تعالیٰ کو کفر پسند ہے اور اسلام ناپسند ہے؟ کیا اللہ کو کافروں سے محبت ہے اور مسلمانوں سے نفرت ہے؟ یہ بات تو ہم نہیں کہہ سکتے۔ وجہ کیا ہے؟ اللہ سزا ہمیں دے رہا ہے اس کی کہ ہم اس کے دین کی غلط نمائندگی کر رہے ہیں۔ دنیا میں کوئی ایک ملک چھوٹا بھی ہم نہیں دکھا سکتے کہ اے لوگوں آؤ دیکھو یہاں پر محمد کا دین قائم ہے، دین محمد کہہ لیجئے، دین اللہ کہہ دیجئے، ایک ہی بات ہے۔ اللہم منصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم، باقی تو دین اللہ ہے، اصل میں تو یہ اللہ کا دین ہے، اللہ کی حاکمیت، اس کے تحت پورا نظام زندگی، اور یہ سزا ہماری بڑھتی رہے گی۔ بہت بڑی سزائیں جو ہے ابھی اور ان سٹور ہیں ہمارے لیے آ رہی ہیں، اس لیے کہیں آثار نہیں۔ ایک ملک یہ پاکستان بنا تھا اس کام کے لیے کہ یہاں پہ اسلامی نظام کا ایک نمونہ ہم پیش کریں، اور ہم اس معاملے میں اب خاص طور پر بگٹن بالکل دوسرے رخ پر جا رہے ہیں۔ اب ہمارا رخ جو ہے خالص سیکولرزم کی طرف ہو چکا ہے۔ پہلے کم سے کم یہ ہے کہ کوئی ڈاواں ڈول، کچھ ادھر کچھ ادھر، کچھ ادھر کچھ ادھر، نہ اسلام یہاں آیا نہ سیکولرزم پوری طریقے سے آ سکا۔ اب تو اندیشہ ہے کہ سیکولرزم جو ہے وہ آئے گا۔ بہرحال میں نہیں کہہ سکتا کہ کیا اللہ تعالیٰ کی حکمت میں، مشیت میں کیا ہمارے لیے اور سزائیں تجویز کی گئی ہیں، اس لیے کہ اسی جرم کی وجہ سے یہود پر ہوا تھا ضربت علیہم الذلۃ والمسکنہ، ورنہ وہ بڑے محبوب لوگ تھے اللہ کے۔ 2 جگہ تو قرآن مجید میں آیت موجود ہے، یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ ہے بنی اسرائیل، ذرا ذکر کرو، یاد کرو ہمارے اس احسان و اکرام کا جو تم پر ہوا، اور میں نے تو تمہیں تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ یہ تورات کے الفاظ نہیں ہیں، یہ تالمود کے الفاظ نہیں ہیں، قرآن کے الفاظ ہیں، اور 2 اور مقامات پر یہ مفہوم موجود ہے قرآن مجید کے اندر، لیکن پھر انہی کے اوپر جو اللہ تعالیٰ کے عذاب کے کوڑے برسے۔ بہرحال اب یہ سمجھیے، یہ آیت مبارکہ جو ہے چند منٹ صرف رہ گئے ہیں، اس کے بارے میں ایک واقعہ آپ سن لیجئے کہ ایک مرتبہ حضور نے حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے فرمائش کی کہ مجھے قرآن سناؤ۔ وہ کچھ ہچکچاہٹ سی محسوس کی اور انہوں نے عرض کیا حضور آپ کو قرآن سناؤ، آپ پر تو قرآن نازل ہوا ہے۔ فرمایا ہاں، لیکن مجھے دوسروں سے سن کر کچھ اور حظ، کچھ اور کیف حاصل ہوتا ہے۔ بہرحال تعمیل ارشاد، تعمیل حکم میں حضرت عبداللہ ابن مسعود نے سورہ نساء شروع سے پڑھنی شروع کی۔ جب 41ویں آیت پر آیا، وہ نقشہ اپنے ذہن میں رکھیے کہ ظاہر بات ہے حضور کی محفل میں صحابہ سر جھکا کر بیٹھتے تھے، لہذا حضرت عبداللہ ابن مسعود بھی سر جھکائے ہوئے تلاوت کر رہے ہیں۔ اب انہیں تو کیا اتار چڑھاؤ حضور کے چہرے کا ہے، حضور کے کیا تاثرات ہیں، انہیں تو نظر نہیں آ رہے،
جب اس آیت پر پہنچے فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ وَجِئْنَا بِكَ عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ شَهِيدًا، اس پر حضور نے فرمایا حسبک حسبک، بس کرو بس کرو۔ اور اب جو حضرت عبداللہ ابن مسعود نے آنکھیں اٹھا کر دیکھا تو حضور کے چہرے سے آنسو بہ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ یہ بڑا مستند واقعہ ہے اس آیت کے پس منظر میں۔ وہ کیوں کہ گواہی دینی پڑے گی اپنے قوم کے خلاف، اپنی امت کے خلاف۔ حضور کے لیے یہ چیز کس قدر تکلیف دہ ہوگی۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، کیا ہوگا اس دن، کیا حال ہوگا ان کا، جبکہ ہم ہر امت میں سے ایک گواہ کھڑا کریں گے ان کے خلاف۔ شہید، وہ ہر امت کا رسول ہوگا صلی اللہ علیہ وسلم علیہ والسلام۔ وَجِئْنَا بِكَ، اور اے نبی اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم آپ کو کھڑا کریں گے اور لائیں گے ان کے خلاف گواہ بنا کر۔ پھر یہاں دیکھ لیجئے عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، لام نہیں ہے، لِهَٰؤُلَاءِ نہیں ہے، عَلَىٰ هَٰؤُلَاءِ، ان کے خلاف، ان کے خلاف، یعنی یہ اہل عرب، امت دعوت اور امت اجابت دونوں شامل ہیں۔ امت اجابت ان کے خلاف، اے اللہ میں نے انہیں دین پہنچا دیا تھا، پھر انہوں نے بدعات اگر نکالی ہیں، انہوں نے دین سے روگردانی کی ہے تو یہ ذمہ دار ہے، میں نے اس بات کا انہیں حکم نہیں دیا تھا۔ جیسے قرآن مجید میں آتا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں، وَرَهْبَانِيَّةً ابْتَدَعُوهَا مَا كَتَبْنَاهَا عَلَيْهِمْ، رہبانیت کی جو ہے بدعت ایجاد کر لی تھی حضرت مسیح علیہ السلام کے جو پیروکار تھے، وہ بدعت ایجاد کی تھی، ہم نے ان پر فرض نہیں کی تھی۔ اسی طرح حضور فرمائیں گے کہ میں نے انہیں یہ تعلیم نہیں دی تھی، میں نے تیرا دین بلا کم و کاشت، بغیر کسی کمی اور بیشی کے پہنچا دیا تھا۔ باقی جو وہ امت دعوت تھی جس نے انکار کر دیا، ان پر تو حجت جو ہے آخری درجے میں قائم ہو ہی گئی، ان کے خلاف تو گواہی دینی ہے کہ اللہ یہ ابو جہل یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا، اللہ یہ ابو لہب میرا چچا یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے اسے پیغام نہیں پہنچایا تھا، اللہ میں نے ان سب کو پیغام پہنچایا ہے، اللہ میں نے ساری تکلیفیں جھیلی، ان کی مخالفتیں برداشت کی ہیں، ان کی طرف سے ایذائیں برداشت کی ہیں، لیکن تیرا دین کا پیغام میں نے انہیں پہنچایا ہے۔ فَكَيْفَ إِذَا جِئْنَا مِنْ كُلِّ أُمَّةٍ بِشَهِيدٍ، تو وہ شہادت جو دنیا میں آتی ہے دعوت کے نتیجے میں، لوگوں کو دعوت دو قول سے عمل سے، وہی شہادت قیامت کے دن جو ہے کھڑی ہوگی، جیسے کہ آپ کہتے ہیں جدید اصطلاح میں عدالت کے اندر پروزیکیوشن وٹنس، وہ جو پروزیکیوشن وکیل استغاثہ، گواہ استغاثہ کی حیثیت سے کھڑے ہوں گے رسول، اے اللہ ہم نے تیری دعوت ان تک پہنچا دی تھی، اور وہ آیت میں آپ کو سنا چکا ہوں، آیت نمبر 6 سورہ اعراف کی، فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ، ہم لازماً پوچھ کر رہیں گے ان سے بھی جن کی طرف رسول بھیجے گئے، اور ہم لازماً پوچھیں گے ان سے بھی جو رسول بنا کر بھیجے گئے۔ رسولوں سے پوچھا جائے گا آپ نے ہمارا وہ دین، ہمارا پیغام پہنچا دیا تھا کہ نہیں، اور وہ گواہی دیں گے اللہ جو دین تیرا، جو ہدایت تیری میرے پاس آئی تھی میں نے بلا کم و کاست پہنچا دیا تھا۔ اور جیسے کہ دنیا میں گواہی لے لی تھی، لوگوں سے بھی شاید گواہی لے لیں کہ تم بھی گواہی دو کہ میں نے پہنچایا تھا کہ نہیں، اس کے بعد ان سے جواب طلبی ہوگی، اب تم بات کرو۔ پھر ان کے لیے ظاہر بات ہے کہ کوئی عذر نہیں، لِأَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَى اللَّهِ حُجَّةٌ بَعْدَ الرُّسُلِ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا، اب وہ کسی درجے میں بھی کوئی عذر پیش نہیں کر سکتے۔ يَوْمَئِذٍ يَوَدُّ الَّذِينَ كَفَرُوا وَعَصَوُا الرَّسُولَ، اس دن وہ لوگ جنہوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی۔ اب دیکھیے یہ دونوں ایک بھی ہو سکتے ہیں، ظاہر بات ہے جنہوں نے کفر کیا انہوں نے رسول کی نافرمانی کی، لیکن دو بھی ہو سکتے ہیں۔ ایک تو وہ جنہوں نے کفر کیا، وہ ایک کیٹیگری ہو گئی جو میں نے کہا کہ امت دعوت میں سے جن لوگوں نے انکار کر دیا، کفار بن گئے، کھلم کھلا نفی کر دی۔ وہ آصب الرسول کے اندر وہ دوسرے آ سکتے ہیں کہ کہنے کو امتی اور حقیقت میں معصیت الرسول ہو رہی ہے، کہنے کو تو یہ دعویٰ ہے ہمارے نبی سب سے اونچے سب سے اعلیٰ، لیکن یہ کہ ان کی پیروی نہیں، ان کے نقش قدم پر چلنا نہیں، ان کی سنت کو اختیار کرنا نہیں۔ تو یہ میں نے عرض کیا تھا کہ یہ امت دعوت اور امت اجابت دونوں کے اوپر یہ چیز کور کرتی ہے۔ یومئذ یود الذین کفروا وعصوا الرسول، جن لوگوں نے کفر کیا تھا اور رسول کی نافرمانی کی تھی،
اس روز وہ چاہیں گے لو تسوا بہم الارض، کاش کہ ان کے ساتھ زمین کو برابر کر دیا جائے، کاش کہ زمین پھٹے اور وہ اس میں دھس جائیں اور پھر زمین اوپر سے مل جائے، برابر ہو جائے، نسیم منسیہ ہو جائیں، ان کا وجود جو ہے وہ ختم ہو جائے۔ جیسے کہ ایک اور جگہ آتا ہے کہ اس روز کافر یہ چاہے گا کاش کنت ترابا، کاش کہ یہ شرف انسانیت مجھے حاصل ہی نہ ہوا ہوتا اور میں مٹی ہوتا، جس سے سوال و جواب نہیں ہے، جس سے محاسبہ نہیں ہے، جو اس کو جزا و سزا کا سامنا نہیں کرنا ہے۔ لو تسوا بہم الارض ولا یکتمون اللہ حدیثا، اور اس روز وہ اللہ تعالیٰ سے کوئی بات بھی چھپا نہیں سکیں گے، ہر شے علم نشرہ موجود ہوگی وہاں پر۔ وہ تو یہ ہے فمن یعمل مثقال ذرۃ خیرا یرہ ومن یعمل مثقال ذرۃ شرا یرہ، ذرے کے ہم وزن اگر نیکی کی ہوگی تو سامنے موجود پائیں گے، اور ذرے کے ہم وزن بدی کی ہوگی، برائی کی ہوگی تو سامنے موجود پائیں گے۔ یہ ہے اس آیہ مبارکہ میں رسولوں کی شہادت کا تصور۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔